بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. میرے ملنے والے خواتین حضرات جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ میں کسی مرد سے کبھی یہ کہوں کہ آپ آخری دفعہ کب مسکرائے. پر بعض دفعہ خواتین سے یہ پوچھنا پڑتا ہے چونکہ ان کے چہرے پہ اتنی تلخی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے کہ آپ اسے ریلیٹ نہیں کر پاتے. میں نے نوٹ کیا کہ اگر خواتین کی جلد ڈھلک رہی ہو اور خاص طور پہ یہاں ان کی تیوریاں آئی ہوئی ہوں، چھائیاں بن رہی ہوتی ہیں، انفیکٹ یہ جو اندر کی تلخی ہے، تو میں ان سے پھر پوچھ لیتا ہوں کہ گھر میں آپ کیسے ہو، تو سم ٹائم تو وہ بہت بہادری سے کہتی ہیں کہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں اور تلخی ہے لفظوں میں، بول چال میں. اردو میں جیسے کڑواہٹ کہا جاتا ہے. جس عورت کے اندر بہت کڑواہٹ آ جائے تو اس کڑواہٹ کو کیا کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کڑواہٹ کو برداشت کر لیا جائے یا یہ سوچ لیا جائے کہ اب یہ عمر کا تقاضا ہے؟ یعنی بعض خواتین جو 38، 39 یا 40 کے ایج گروپ میں ہوتی ہیں، جب ان میں یہ تبدیلیاں ہوں تو عام طور پہ ایک سوال ضرور ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ کو ارلی مینوپاز تو نہیں ہو گیا. اور چونکہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے اور اس کے بعد آپ کے جسم میں دردیں بھی ہوں گی، آپ کا جسم بھی ڈھلکے گا، آپ کے اندر انرجی بھی ڈرین ہو جاتی ہے. اور ایسٹروجن، یہ جو کچھ ہارمونز ایسے ہیں کہ جو جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے پوری باڈی کا جو سسٹم ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. پر ایسی خواتین کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر والے ان کے ہمدرد نہیں ہوتے. یعنی مجھے یاد ہے ایک آدھ خاتون نے تو اپنے ڈاکٹر کو کسی کے پاس وہ گئی ہوں گی تو اس نے کہا کہ یہ جو دردیں آپ کو ہوتی ہیں، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو موڈ سوئنگز ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، جب ہونے ہی ہونے ہیں تو اس پہ غصہ، یہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ جملہ سننے کے بعد اس خاتون نے اس کو اتنا برا بھلا کہا، میرا خیال کو سال ڈیڑھ سال وہ اس کی بیڈ بکس میں رہا کہ اس نے ہاؤ ڈیئر، اس نے یہ کیوں جملہ کہا. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسے موقع پہ دوسرے کا جو دل رکھنے کے لیے جملہ، کسی کی تیمارداری کے لیے یا کسی کی بیماری کی حالت میں اس کا دل رکھنے کے لیے جو جملے کہے جاتے ہیں اس پہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم کیوں ظالم ہو جاتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کے گھر میں ہے، آپ کی بیوی ہے یا والدہ ہے اور وہ شکایت کر رہی ہے کہ اس کے جسم میں دردیں رہنے لگ گئی ہیں، تو یہ شکایت شوقیہ تو وہ نہیں کر سکتی. اگر اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہے، اس کی انرجی ایک دم سے ڈرین ہو گئی ہے اور جب کہیں بیٹھتے ہیں لائک آپ کی آنکھیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، مرے ہوئے ڈیڈو جیسی ہو جاتی ہے، اس پہ روشنی، اس میں وہ جو تازگی ہوتی ہے، وہ اس میں جو انرجی ہوتی ہے کہ آپ آنکھوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، بالکل ڈل، اس آنکھ میں جاذبیت ختم ہو جاتی ہے. اب یہ اگر ارلی مینوپاز ہوا تو یہ اس کا چوائس نہیں ہے، یہ اس نے نہیں کیا. پر اب اس کے ساتھ جو ہونے کے بعد اس کے جسم میں، اس کے جذبات میں جو سختی آئے گی اور اس سے جو تنگی ہوگی، جو درد ہوں گے، تو اس لمحے آپ کو تھوڑا مہربان ہونا چاہیے. یہ جملہ کبھی مت کہیں. درد ہوتی ہے تو آپ کو اگر وہ محسوس نہیں ہوتی تو کم از کم اس کا احساس تو کریں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ جن خواتین کی والدہ کو 50، 51 یا 52 سال کی عمر میں مینوپاز ہوا تو عام طور پہ ان کو 2-3 سال پہلے ہو جاتا ہے. لیکن یہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو کیور تو کیا جا سکتا ہے. آپ اس کی احتیاط تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے بات تو کر سکتے ہیں. کتنی خواتین کے نام اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جن کی عمریں 60 سال ابو ہیں. لائک بابرہ شریف ہماری والدہ کے جوانی کے زمانے میں آتی ہوتی تھی فلموں میں، اور آج بھی کبھی اس کو دیکھیں تو آپ اس کو فٹ محسوس کریں گے. ایک خاتون ٹی وی کے ڈراموں میں آتی ہے، اس نے 5 شادیاں کی ہیں اور اچھی خاصی اب اس کی عمر ہے، لیکن اس کی چہرے کی جلد نہ تو ڈھلکی ہے. اس کے گھر کی تصویریں آتی ہیں، اس کا کہیں وہ بات کر رہی ہوتی ہے، فل آف انرجی. مانور بلوچ نانی بن گئی ہے. اچھا، نانی بننا اس کا قصور نہیں ہے، اس کا اعزاز ہے. سب سے خوبصورت بات یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا. ابھی یہ مریم صفدر کے بیٹے کی شادی تھی، اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس پورے میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے موقع پہ جلنے، کڑنے یا کمنٹس کرنے کی ایک دوسری چیز بھی سوچی کچھ لوگ کہیں گے
کہ فلاں نے اس کے پاس پیسہ تھا تو اس نے وہ کرا لیا، اس نے پلاسٹک سرجری کرا لی. تو یاد رکھیے پلاسٹک سرجری اگر کوئی کراتا ہے تو بھی بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے آپ کو پرانا پھٹا ہوا کپڑا لے کے جاؤ درزی کے پاس، چھجا ہوا برا حال بونکے دیہڑے، تو اس کا کبھی وہ سلائی نہیں پکڑے گا. اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو 19-20 کرنا تو وہ کر لے گا. اگر آپ نے اپنی اس پیاری خاتون کی کیئر ہی نہیں کی اور اس کو ڈپریشن میں مار دیا اور اس کے موڈ سوئنگز کے ساتھ آپ نے اس کو اور کڑوا ہونے دیا اور اس کے اس درد کو، اس تکلیف کو فیل نہیں کیا، تو آپ اس کو جیتے جی مار دیتے. وہ نہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کو، نہ ان کی خوشیوں کو، نہ آپ کے پوتوں کو، نہ دوتوں کو کہیں فیل ہی نہیں کر پاتی. کتنی عتیقہ اڈو کی عمر اب بھی 60+ ہے اس کی عمر، لیکن جب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، عتیقہ اڈو نے بھی 3-4 شادیاں کی نہیں ہیں، کھڑکائی ہیں. تو انفیکٹ جب آپ اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی عمر کی ساری خواتین بوڑھی ہو کے مطلب گھروں میں بیٹھ گئیں ناخوشی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ. تو جو پہلا کرنے کا کام ہے کہ جب کسی گھر میں ایسا ہو تو اس خاتون کے ساتھ محبت اور ہمدردی کو بڑھا دیا کریں. اگر اس کو درد محسوس ہو رہی ہے، اس کی جلد ڈھلک رہی ہے، اس کی چھائیاں آ رہی ہیں، تو اس کو ٹریٹ کرایا کریں. دردیں رکیں گی نہیں، پر آپ اس درد کو روکنے والے جملے تو کہہ سکتے ہیں. اس کے بچے اور بچیوں کو اس کے ساتھ زیادہ قربت میں جانا چاہیے، اس کو دباتے ہوئے. مجھے یاد ہے جو پرانی خواتین تھیں وہ اس موقع پہ 3-4 کام ضرور کرتی تھیں. السی کی پنیاں بنائی جاتی تھی، السی کے لڈو ہوتے تھے، چونکہ ایسی خاتون میں لازمی طور پہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی. جسم کیلشیم کو یا کیلشیم کو ایبزارب کرنا بند کر دیتا، تو آپ کو پھر اضافی کیلشیم چاہیے ہوتی ہے. اسی طور پہ وٹامن ڈی کی شدید کمی ہو جاتی ہے. ایسی خواتین کو دھوپ میں بیٹھنا لازمی چاہیے ہوتا ہے. ان کو السی کے چاہے وہ لڈو بنائیں، چاہے السی کی پنیاں بنائیں، وہ لینا چاہیے. ان کو کیلشیم لینا چاہیے. اسی طور پہ آپ کو بازار میں ایک بہت خوبصورت ٹیبلٹ ہے وہ مل جاتی ہے، ونس اے ڈے فار ویمن، وہ روزانہ کی ایک لینی چاہیے. مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے اس کی ٹیبلٹ ملتی ہے، وہ لینی چاہیے. انفیکٹ اپنی کیئر کرنا اور اپنی کیور کروانا، یہ اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کا میاں ہے، یا آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے آس پاس لوگوں کو واجب ہے. آپ یہ کہہ کے آپس میں بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں سڑی رہتی ہے، اس کی باتیں زہریلی ہو گئی ہیں، یہ کڑواہٹ اس میں بڑھ گئی ہے. تو یہ جو کڑواہٹ بڑھی ہے، یہ جو باتیں زہریلی ہو گئی ہیں، یا اس کی کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ موڈ سوئنگز کی وجہ سے ہے. اور موڈ سوئنگ اس نے اپنی چوائس سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. اس کی جو بدن بولی ہے وہ بدل رہی ہے، تو اس کو محسوس کریں. ہم اپنے پیٹس کی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں، اپنے آس پاس اپنے عزیزوں اور پیاروں کو محسوس کر لیتے ہیں، پر وہ خاتون جو ہمارے گھروں کی مرکزی جس کی حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ خود اس چیز کو نہیں جان پا رہی، تو کبھی نیم حکیم خطرہ جان بن کے ان سے یہ مت کہیں کہ یہ عمر کا تقاضا ہے. یہ سب سے ظالمانہ جملہ ہے. ہمدرد بنیے، جذبات کی کسائی مت بنیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے دودھ کا جو کوٹا ہے وہ باقاعدہ رکھا کریں، ان کو بڑھا دیجئے. چونکہ 2 بیسیکلی ہارمونز ایسے ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، یعنی ایسٹروجن اور پروجسٹرون، ان دونوں کا لیول جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ چیزیں، یہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور جو سرکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور یوں سمجھے کہ سال میں 1-2 دفعہ ہوا تو اس کا مطلب ہوا کہ پورا وہ جو سسٹم ہے اب وہ نارمل نہیں رہا، اور اب اس کے موڈ سوئنگز ہوں گے، تو اب اس کو زیادہ توجہ کی، زیادہ محبت کی، زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے. بے شک جو عمر کا تقاضا ہے، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بولنے سے احتراز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، اور دل نہیں دکھانا چاہیے. ایک تو ان کی زندگی کی جو نارمل خوشی اور نارمل راحت اور نارمل انرجی ہے وہ ڈرین ہوئی، اور ساتھ آپ اس طرح کا جملہ کہہ کے ہمدردی بھی نہ کریں تو ان کی زبان کی تلخی یا کڑواہٹ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، اور گھر کے باقی عام کاموں میں بھی ان کا جو انوالومنٹ کم ہو جائے گی. انہیں زیادہ انوالو رکھیں، ان سے مشورے میں زندگی کو انہیں دیا کریں، زندگی کی خوشی، زندگی کی انرجی، ایون آس پاس کے معاملات میں ان کی انوالومنٹ جتنی بڑھے گی، ان کی زندگی نارمل رہے گی، اور ان کی زبان کی کچھ مٹھاس تو واپس آ جائے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.